4 دن پہلے کتنے مسجد میں آئے تھے، کتنے کم ہو گئے، جمعے کی نماز میں کتنوں نے نماز پڑھی، کتنے کم ہو گئے۔ یقین جانو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی۔ تجھے نصیحت کرنے والا کوئی نہیں، تجھے سمجھانے والا کوئی نہیں، تجھے وقت کا احساس دلانے والا کوئی نہیں، تجھے وقت کی قدردانی دلانے والا کوئی نہیں۔ ظہر کی نماز جنہوں نے چھوڑ دی، قیامت آ جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم جتنے مرضی نفل پڑھ لو، جتنے مرضی صدقے خیرات کر لو، جتنے مرضی رفع عامہ کے کام کر لو، جتنے مرضی یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دو، جتنا مرضی بیوہ کے گھر روٹی پانی پہ پہنچا دو، جتنا مرضی غریبوں کے چولہے ٹھنڈے کو گرم کر دو، رب کعبہ کی قسم ہے جو نماز ظہر کا ثواب تھا ساری زندگی سجدے کر کر کے ناک رگڑتا رہے، ظہر کے نماز کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ عصر بھی کسی بھلے کے میں گزار دی، مغرب بھی کسی بھلے کے میں گزار دی، وہ 8 دن کے بعد آئے بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کہہ رہا چلو جمعہ تو ہم نے پڑھی لیا نا، اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا جمعہ پڑھا، جمعہ تیرے ساتھ چلا گیا۔ میں نے پوچھا میرے پیچھے پیچھے کیوں آ گیا؟ جمعہ کہنے لگا 8 دن اس کے گھر میں جا کے منہ نہیں دکھایا، 8ویں دن حاضر ہوا، اس نے اپنے دفتر سے میرا نام ہی خارج کر دیا ہے۔ دنیا کا دستور ہے اسکول کے اندر جانے والا 3 دن نہیں جاوے گا، کہا جائے گا ابو کو بلا کے لا، امی جان کو بلا کے لا، اپنے بھیا کو بلا کے لے آ، آفس میں جاؤ گے، کارخانے میں جاؤ گے، شوگر مل میں کام کرنے کے لیے جاؤ گے، سیزن ہے چھٹی کر کے بیٹھ جاوے گا، مالک تجھے کہے گا میاں بستر پہ لیٹ کے آ جا، یہی تو کام کے دن ہے، مجھے نہیں پتا گولی ملے گی تجھے، یہاں انجیکشن ٹیکا ملے گا، گرم چائے سے تجھے گولی دی جائے گی، لیکن خبردار خبردار تو نے چھٹی نہیں کرنی۔ پروردگار عالم نے بھی نماز کے بارے میں اعلان کر دیا، فرمایا اول تو چل کے آ۔ جناب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ، ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ یہ کون ہے جو رحمت للعالمین کی غیر موجودگی میں حضور کے مصلی کا وارث بنا کرتا تھا، نبی کا مدینے کے اندر نائب ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، منبر اور محراب کے فرائض کو یہ سنبھالا کرتا، اس نظام کو سنبھالا کرتا۔ جب بڑھا صحابی ہو گیا، یہ وہی صحابی ہے جب عرب کے سردار بیٹھے تھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، یہ نبینا صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، آج میں آپ سے وہ سیکھنے کے لیے آیا جو پروردگار عالم نے آپ کو سکھایا۔ ہلکا سا ماتھے پہ بل آ گیا، طبیعت میں ناگواری گزر گئی، بڑی مشکل سے عرب کے سرداروں کو گھیر گھار کے یہاں لے کے آیا۔ اس جیسے غریب آئیں گے ان کا نخرہ ہی بڑا ہے، ان کے ناز و نام بڑے ہیں، ان جیسے غریبوں نبینوں کو دیکھ کے اٹھ کے نہ چلے جائیں۔ فوراً قرآن آ گیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، میرے محبوبہ ان امیروں کو دیکھ کے غریبوں کو نظروں سے نہ گراؤ، مجھے میری عزت کی قسم ہے ان سرداروں سے پوری کائنات بھر جی جائے، تیرے نبینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کی پیر کی جتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں ہدیے کا کپڑے آئے، سامان آئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوٹ بھیج دیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم نے پوچھا یہ کوٹ مجھے کس نے بھیجا؟ کمال غنیمت آیا تھا، رحمت للعالمین نے بھیجا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے تیرے پیار کے، کیا کہنے تیرے ناز و نام کے۔ کوٹ واپس بھیج دیا، کہنے لگا نہیں ہٹاؤں گا، نہیں پہنوں گا جب تک کملی والا حق مجھے نہیں پہنائے گا۔ رحمت للعالمین کو پتہ لگا، اللہ کے نبی کوٹ لے کے چلے گئے۔ کتنے مقدروں والا، کسی کو کپڑے ماں بدلائے گی، کسی کو بھائی جان بدلائے گا، کسی کو ابا جان بدلائے گا، شوہر بیمار ہو گیا بیوی کپڑے بدلائے گی، پھپھی بھتیجوں کو کپڑے بدلائے گی، خالہ بھانجوں کو کپڑے بدلائے گی، کپڑے گندے ہو گئے دادا کہے گا ہاں میں بدلا دو۔ کتنے مقدروں والا عبداللہ بن مکتوم، اللہ اکبر، کملی والے نے تجھے کھڑا کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے تیرے بازوؤں میں کوٹ
کوٹ کیا, سینے پہنائی, پھر کوٹ پہنایا, اللہ اکبر, پھر بٹن لگائے. عبداللہ بن ام مکتوم سے رہا نہ گیا. حضور علیہ السلام نے جب پہنا دیا, کہنے کملی والے میں تو دیکھ سکتا نہیں, اللہ اکبر, بتا میں کیسا لگ رہا ہوں. جبرائیل آ کے کہنے لگے کملی والے سے کہہ دے زمین والوں کو تو اچھا لگ رہا ہے, عرش والوں کو بھی اچھا لگ رہا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بڑھاپے میں آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگے کملی والے میں بڈھا ہو گیا, چلا میرے سے نہیں جاتا, گھٹنوں میں میرے درد ہے, پیروں میں میرا درد ہے, نبی نہ ہوں. اللہ اکبر, اس عمر کون آنکھیں لگتا ہے. کملی والے اکیلا میرے سے آیا نہیں جاتا, پہلے تو میں بھٹکتا ہوا آ جایا کرتا, گرتا پڑتا میں مسجد میں آ جایا کرتا. کملی والے میرے لیے کیا حکم ہے, میری جوانی چلی گئی, میرا بچپن چلا گیا, میرا شباب چلا گیا, کملی والے میرے پہ بڑھاپا آ گیا, کملی والے مجھے چھوٹ مل جاوے گھر میں نماز پڑھنے کی, اللہ کا حکم پورا کرنا ہے, نماز کا سجدے کرنے ہیں, مسجدوں میں بھی اللہ, مکانوں میں بھی اللہ, دکانوں میں بھی اللہ, گھروں میں بھی اللہ. نبوت تو پہلے شفیق ہوا کرتی ہے. حضور نے مسکرا کے دکھایا, فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ بن ام مکتوم, ایسا تو گھر میں نماز پڑھ لیا کر. جب یہ جانے لگے جبرائیل علیہ السلام آ گئے, یا رسول اللہ آپ نے اس کی مرضی کے خلاف کیسے کہہ دیا, کہ اللہ نے آپ کو کہا تھا عبداللہ بن ام مکتوم کو کہہ دو, کہ نا نبی نہ ہے, بڈھا گوڈوں میں درد ہے, اس کا سہارا کوئی نہیں, میں نے تو اس وجہ سے کہا. حضور علیہ السلام اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو اذان کی آواز تیرے گھر میں جاتی ہے, کمرے میں بیٹھ کے اذان کی آواز آتی ہے, مکان میں بیٹھ کے لگائی کے پاس بیٹھ کے اذان کی آواز سنتا ہے, بچوں میں بیٹھ کے اذان کی آواز سنتا ہے. رحمت والے نبی نے بلایا, اللہ اکبر. یہ آج کل کی لگائیاں نہیں, لگائیاں بھی وہ تھی. آہو, بڑے تم مسکرا رہے, تم بڑے رہو نا ان کی گود میں, بچوں میں بیٹھے رہو, بچوں کے سامنے ایک رضائی کے اندر بیٹھے ہیں. کم تھوڑی ہو ماشاءاللہ تم, اللہ اکبر, یہ 6 8 بچے ہی پیدا ہو گئے تمہارے. مجھے ایک آدمی کہنے لگا, بل صاحب اللہ کہاں چلے گیا, جو پوتے کی بات بتاؤں. ایک آدمی کہنے لگا جی کوئی ایسا تویز دے کے جائیے, بنتی کوئی نہیں, بگڑے. میں نے کہا کیا ہویا, کہنے لگا بس اللہ کا شکر ہے, دودھ پوتوں والا ہوں, کاروباری بڑا اچھا. میں نے کہا کتنے بچے, کہنے لگا کہ الحمدللہ 7 لڑکے 3 بیٹیاں. میں نے کہا اب بھی کہہ رہا بنتی کوئی نہیں تیری. میں نے کہا یہ سارے روڑے رپے کے اندر بچے آ گئے. میں نے کہا تیرے بھائی جی سبحان اللہ, اگر بن جاتی تو الحمدللہ امام بھی تیرا ہی ہوتا, مؤذن بھی تیرا ہی ہوتا مسجد کے اندر. اللہ, پہلے لگائی کو کون سی, عبداللہ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑا صحابی ہے, مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے. احد کا میدان ہے, کملی والے 4 بچے میدان میں اتر آئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مزدوروں پہ مجھے جہاد فرض کوئی نہیں, گھر بیٹھ جا, اللہ اللہ کر, مجاہدین کے لیے دعا کر. رب کعبہ کی قسم یہ گھر آیا, اس کی لگائی, اس کی گھر والی کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگا کیا ہوا, کہ گھر میں بیٹھا اس سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی. سامنے والی کا بھی گھر والا چلا گیا, ساتھ والی کا بھی چلا گیا, پیچھے مکان والی کا چلا گیا. ہائے میں مدینے کی گلی میں کیسے نکلوں گی, اگر عورتوں نے دیکھ کے تانا مار دیا, ہمارے تو اللہ کے راستے میں چلے گئے اور تیرا گھر بیٹھا ہوا, رب کعبہ کی قسم میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. یہ بھی بڑا غیرت والا تھا. یونی کا دفعہ تو چاہ بنا کے دے, دیکھے جاگی ایڈی آئی تو عزت والی, دیکھے تیرے باپ دادے سارے میں نے. تو وہی ہے نا تیرا بھائی مسجد کے لوٹے ٹھا کے دوڑے تھا. یہ بھی لنگڑا صحابی, بعض جگہ لنجا پن تھا, پیروں سے نہیں چلا کرتا تھا بلکہ ہاتھ زمین پہ رکھ کے چلا کرتا تھا.
جب بیوی نے تانا دیا رونا شروع کر دیا، کمرے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا کہ الہ العالمین مال کی کمی نہیں، اولاد کی کمی نہیں، اللہ اندھا اس لیے کیا تو نے مجھے تانے دلوانے تھے، الہ العالمین تو نے مجھے معذور اس لیے کیا، اندھا تو نہیں معذور اس لیے کیا تو نے مجھے تانے دلوانے تھے، الہی اگر مجھے اپنے راستے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا تو مجھے موت دے دے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے، کہہ کلا کے لشکر کے اندر تیار ہو گئے، فرمایا لنجے پن سے حضور فرماتے میری آنکھ نے دیکھا اللہ اکبر، اسی لنگڑے پن سے 7 کافروں کو جہنم رسید کر دیا۔ یہ بھی اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کر گئے۔ یقین جانو ان کی میت کو اٹھا کے مدینے کی طرف لایا گیا، دھاڑ دھاڑ کے تھک گئے، کھینچ کھینچ کے تھک گئے، اونٹ اپنی جگہ سے کھسکا کوئی نہیں، سر کا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا اس نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی، اس کے گھر جا کے پوچھو۔ جب بیوی نے سارا دکھڑا سنایا کہ جس وقت یہ دعا کر رہا تھا فرشتے رحمتوں کے پروں میں اس کی دعا کو لے کے آسمانوں پہ چلے گئے، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ رب کائنات کی قسم ہے ساری طاقت زور لگا لے احد کے میدان سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ آج بھی جا کے دیکھ لو اس پہاڑوں کے دامن میں عبداللہ بن عمر بن جمو آج بھی آرام فرما رہا ہے۔